بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر فائن۔ آج میں آپ کو اسلامیات کا چیپٹر نمبر 2 کروانے والی ہوں۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے پیج نمبر 4 اوپن کریں۔ چیپٹر آپ کا ہے حفاظت و تدوین حدیث، دور اول، عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ تو اس کے لیے ہم لوگ اس کی مشق کی طرف آ جاتے ہیں، اور آپ سب نے اس کی ریڈنگ آلریڈی کر لی بھی ہوگی۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ریڈنگ کر لیا کرے، اس سے آپ کا MCQs میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو انسین MCQs آپ کے پیپرز میں آتے ہیں وہ بھی آپ کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ سے کوئی سوال پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میں کوشش یہ کروں گی آپ کو ایکسٹرا شارٹ کویشچنز اور ایکسٹرا MCQs بھی بنا کے دوں تاکہ آپ کے لیے پیپروں میں آسانی ہو جائے۔ لیکن ابھی فی الحال ہم لوگ اس کی جو ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں ہم ابھی اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کی ایکسرسائز میں جو MCQs دیے ہوئے ہیں، نمبر 1 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو کہا جاتا ہے، آپ نے الف کو ٹک کر دینا ہے۔ نیکسٹ ہے حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے، الف، اس کو بھی آپ الف کو ٹک کرتے ہیں، تدوین حدیث۔ تھرڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو والی بنا کر بھیجا، الف کو ٹک کریں، یمن کا۔ سات ستہ میں شامل ہے 6 کتابیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا، بے کو ٹک کریں، حدیث کی جمع و تدوین کا۔ تو جی یہ تھے آپ کے MCQs۔ اب نیکسٹ آپ کے ہیں مختصر جواب دیں۔ اس میں سب سے پہلا آپ کا ہے حدیث کے معنی و مفہوم بیان کریں۔ تو اس کے لیے آپ پیج نمبر 4 پہ آئیں گے، اور فرسٹ پیراگراف ہے وہی اس کا آنسر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اٹ مینس کہ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو کرتے تھے، اور جو لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، ہدایت کرتے تھے، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ کے فرمان کو حدیث قولی اور عمل کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک عمل کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کا فرسٹ شارٹ کا آنسر، اور آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے، اس میں آپ سے 4 طرح کے حدیث قولی کا ذکر ہوا، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری اور حدیث قدسی۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے ان چاروں کو الگ الگ سے بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے خالی پیپروں میں یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ حدیث قولی کس کو کہا جاتا ہے، تو جب آپ نے اس کو اچھے سے یاد کیا ہوگا تو آپ کو بالکل بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو نیکسٹ جو آپ کا کویشچن ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ دور نبوی میں حفاظت حدیث سے کوئی سے 2 ذرائع لکھیں، یعنی جو حدیث نبوی جو ہے سیو کی جاتی تھی وہ 2 طریقے بتانے ہیں آپ نے کوئی سے۔ دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے احادیث مبارک کو 3 بڑے ذرائع سے محفوظ کیا، جن میں انہوں نے احادیث مبارک کو حفظ کیا، لکھ لیا اور اس کے مطابق عمل کر کے احادیث کو محفوظ کر لیا۔ تو انہوں نے کوئی سے 2 پوچھے ہیں تو آپ حفظ کر لیا اور لکھ لیا، اس کو رائٹ کر سکتے ہیں۔ تھرڈ شارٹ آپ کا ہے سہا ستہ میں سے 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ تو اس کے لیے آپ پیج نمبر 5 پہ آئیں گے، اور اس میں لاسٹ میں آپ دیکھیں گے کافی بکس کے آپ کو نام نظر آ رہے ہیں، تو ان میں سے آپ کوئی بھی 2 جو آپ کو سمجھ میں آتے ہیں تو وہ آپ، میں نے تو خیر پورا یہ ٹک کر لیا، لیکن ان میں سے آپ کوئی سے بھی 2 لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا یہ آنسر یہاں سے لے کر یہاں تک بن جائے گا، ان میں سے کوئی سے بھی 2 آپ لکھ لیجئے گا۔ اب آپ لانگ کی طرف آئیں، تفصیلی جواب دیں۔ تو لانگ آپ کا ہے جمع و تدوین حدیث پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ تو اسی طرح اس کا آنسر جو ہے وہ میں نے پہلے سے رائٹ کر لیا ہوا ہے۔ ہیڈنگز کے ساتھ آپ لکھو گے، آپ کو بہت اچھے مارکس ملیں گے۔ جس طریقے سے لکھا ہوا ہے پریزنٹیشن وغیرہ اس چیز کی طرف آپ دھیان دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو سوال ہے وہ بہت اچھے سے ڈن ہو جائے گا۔ تو فرسٹ ہیڈنگ آپ کی ہے تدوین حدیث۔ تدوین حدیث سے مراد احادیث مبارک کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا ہے۔ عہد رسالت میں تدوین احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا آغاز عہد رسالت میں ہی ہو گیا تھا۔
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ میں ہی حدیث کو جمع کرنے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ حدیث کی جمع تدوین میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور رضامندی شامل رہی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں بہت سی چیزیں نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت حکم فرمائے نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، لیکن اس کو ادا کرنے کے جو مناسک ہیں، جو طریقے ہیں، وہ سب ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے پتہ چلتے ہیں، اور جو صحابہ کرام نے حدیث میں لکھا کتابوں میں، اس سے ہمیں یہ سارا کچھ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ لوگوں نے دینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا لہجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا لہجہ بہت اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تاکہ سامنے والے اچھے سے سمجھ لیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بات یاد کر لیں۔ اب آپ لوگ نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے تدوین حدیث کے ذرائع، یعنی کہ کس طریقے سے یہ محفوظ کیا جاتا تھا۔ تو اس کے آپ کا شارٹ 2 جو ہم نے ابھی کیا ہے اس کا بھی یہی آنسر تھا۔ دور سال میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے احادیث مبارک کو 3 بڑے ذرائع سے محفوظ کیا، حفظ کیا، لکھ لیا اور اسی کے مطابق عمل کر کے حدیث کو محفوظ کیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ آپ لوگوں نے دینی ہے دور رسالت کے دعوت نامے۔ دعوت نامے یہ ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈفرینٹ جگہوں پہ جو لوگ رہتے تھے ممالک میں، اب ظاہر سی بات ہے اسلام سے ایک حد تک تو نہیں رہنا تھا، اسلام کو پھیلانا بھی تھا، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمرانوں کو خط لکھتے تھے، دعوت نامے دیتے تھے۔ تو اس کے لیے آپ نے لکھنا ہے ڈیٹیل میں۔ دور رسالت میں جو دعوت نامے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر، شام اور ایران کے حکمرانوں کو لکھے، وہ خطوط اور دعوت نامے تحریر شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی خدمات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی تدوین حدیث کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ بعض صحابہ کے بعد حدیث نبوی کے ذاتی نسخے بھی موجود تھے۔ نیکسٹ آپ ہیڈنگ دیں گے تابعین کے دور میں تدوین احادیث۔ جب صحابہ کرام کا کام ختم ہوا تو اس کے بعد تابعین کا کام شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں احادیث مبارک کی جمع تدوین ایک منظم شکل اختیار کر لی۔ نیکسٹ آپ دیں صحاح ستہ۔ سنن نبی داؤد، صحیح بخاری، صحیح مسلم صحاح ستہ میں سے ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع تدوین کے لیے امت میں سنت نبوی کا عملی طور پر جاری رہنا ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر آپ حدیث تو آپ نے پڑھ لی، آپ کو پتہ چل گیا، لیکن نہیں، حدیث کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم عملی طور پہ اس کو حدیث کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور آگے بھی اس کو پھیلائیں۔ لیسٹ میں خلاصہ اس کا مختصر سا پیراگراف لکھ دو اس کو تاکہ وائنڈ اپ کیا جائے۔ تدوین حدیث کی تاریخ میں روشنی ڈالے تو واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے بھی خاص اسباب مہیا فرمائے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تو حفاظت کی ذمہ داری لی ہی لی، ظاہر سی باتوں سے محفوظ کرنا تھا، ساتھ ساتھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کے لیے ذرائع پیدا فرمائے تاکہ قیامت تک اہل ایمان کی رہنمائی ہوتی رہے۔ جی کلاس 9 یہ تھا آپ کا چیپٹر نمبر 2۔ ہوپ آپ لوگوں کو یہ سوال جو ہے وہ سمجھ آئے ہوں گے، آپ اس کو اچھے سے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اس کو یاد کریں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے لیے میں پھر آپ کو دوبارہ اپلوڈ کروں گی۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور میرے یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔